الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الاسلام سورہ دوسری البقرہ اس کی آیت نمبر 43. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تعلق سے کافی کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں. بہت کچھ اللہ کے کرم سے اللہ نے یہاں پر کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی سلسلے میں یہ آڈیو بن رہا ہے، اسی کڑی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ یہاں پر اس بات کو مکمل کریں گے کہ ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے بزرگان دین جو تھے، وہ جماعت کے ساتھ نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. کیمیائے سعادت میں پڑھا ہے اللہ کے کرم سے کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو لوگوں کا یہ حال ہو جایا کرتا تھا کہ سارا کام کاج فوراً بند کر کے مسجد کی طرف بڑھتے تھے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر موچی نے کچھ سی رہا ہے جو ٹانکا وغیرہ لگا رہا ہے چمڑے میں اور اس نے سوئی کو چمڑے میں گھسایا ہے، جو اس کا سوا جو ہوتا ہے یا جو آلہ اس کو اگر اندر گھسایا ہے چمڑے میں، تو اذان کی آواز آ جاتی تو اب وہ اس کو کھینچ کر باہر نہیں نکالتا، ویسے ہی اندر ہی چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھ جاتا. لوہار جو کام کرتے ہیں لوہے کا، لوہار میں اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، کوئی کام کرا ہتھوڑے سے مار رہا ہے گرم کر کے لوہے کو، اور اتنے میں اذان کی آواز آ گئی. اب اس نے جو ہاتھ اوپر اٹھایا ہے مارنے کے لیے ہتھوڑے کو، جب مارنا ہے تب وہ ہاتھ جو اوپر اس نے اٹھایا ہتھوڑا، اب وہ اس لوہے پر مارے گا نہیں. اذان کی آواز آتے ہی ہتھوڑے کو سائڈ میں رکھ کر مسجد کی طرف بڑھ جاتا تھا. یہ حال تھا ہمارے پہلے کے بزرگان دین کا، پہلے کے لوگوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ ذرا سی بھی دیری انہیں برداشت نہیں. اذان کی آواز آئی، سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کی طرف روانہ. یہ تو عام دنوں کا پانچوں وقت کی نمازوں کا حال تھا. جمعہ کا یہ حال لکھتے ہیں امام غزالی کہ جمعہ کی نماز کا یہ حال ہوتا تھا کہ احادیث میں جمعہ کی جماعت جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے، بلکہ جمعہ کی جماعت فرض ہے، جماعت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی جمعہ کی. تو اس کی شرکت کے لیے اور پہلی جو فضیلت ہے کہ جو پہلے حاضر ہوگا اسے اتنا ثواب، تفصیل ہے وہ پوری سب کو پتہ ہے. تو وہ کہ میں پہلے پہنچوں یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے نہیں، بلکہ حال یہ ہوتا تھا کہ جامع مسجد کی طرف، آج کل تو ہر مسجد میں ہمارے یہاں جمعہ ہو جاتی ہے، اس وقت میں جامع مسجد جو ہوتی تھی وہیں پر جمعہ ہوا کرتا تھا اور بڑی حکمت بھی تھی اس میں. اب تو افسوس ہے کہ اکثر شہروں کی جامع مسجد جو ہے یہ وہابیوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے. ہماری کمی ہے، ہماری کاہلی کی وجہ ہے یہ سب، اور ان کی مکاریاں ہیں. اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جامع مسجد کی طرف یہ 1.5 گھنٹہ پہلے نہیں بلکہ فجر سے پہلے اندھیرے ہی چراغ لے کر کے جامع مسجد نکل جاتے، فجر پڑھ کے وہیں پر پڑے رہتے کہ جمعہ کی جماعت میں سب سے پہلے شامل ہونے والا بن جاؤں. اللہ اکبر. یہ حال تھا بھائی، یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا، اور ہمارا کیا حال ہے. احادیث میں ہے کہ جب اذان کی آواز آ جاتی تھی صحابہ کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچاننا بھول جاتے تھے. پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، کہ بات کرنا دور ہے، معاملات جو ہو رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ، پہچاننا بھول جاتے تھے. اب صرف اللہ، صرف نماز، صرف سارے کام کاج ایک دوسرے کو چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھ جایا کرتے تھے.
صحابہ کا یہ عمل تھا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے جماعت سے اہم ہمارے دنیاوی کام ہے. ان بزرگان دین کے نزدیک آخرت اور آخرت کے کام یہ دنیا سے پہلے تھے، اور ہمارے نزدیک دنیا کے کام آخرت سے پہلے ہیں. نتیجہ نہ دنیا مل رہی ہے، نہ آخرت کی کچھ کوشش ہو پا رہی ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ حال آج ہمارا ہو چکا ہے. اکثر یہ بہانہ بن کر ہوتا ہے. بہانہ کیا، کچھ حقیقت بھی ہے. میں اس کو حقیقت کہوں گا کیونکہ واقع ہوتا ہے. دکانداری یا نوکری وغیرہ میں جماعت کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے. نوکری میں اپنے آپ کو منوانے کی بات ہے. آپ اس قدر اپنے آپ کو منوا لیجئے کہ کمپنیز جو ہے وہ آپ کی اہمیت کو سمجھے کہ اس کے بغیر ہمارا نقصان ہو جائے گا. آپ کو کرنا پڑے گا کوششیں، اتنا آسان نہیں ہے. جب وہ آپ کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے، آپ کی باتوں کو، کہ بھائی اگر یہ ہٹ گیا تو ہمارا نقصان ہے، تب وہ آپ کو جماعت کے لیے کچھ وقت دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے، آپ کی باتیں بھی مانیں گے. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. پر اب ہمارے اندر ہی شوق نہیں، تو ہم کیا کوشش کریں گے؟ ہمارے اندر اگر شوق ہوتا تو ہم اس کے لیے کوششیں بھی کرتے. چلیے نوکری، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کوشش کرنے کی، اور ہماری مجبوریوں کا اللہ دور فرمائے. جو واقعی مجبوری میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ عز و جل نے خود فرمایا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو جو واقعی مجبور ہے اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ کوشش ضرور کر، مجبوری کا بہانہ لے کر بیٹھ نہ جائے. کوشش یہ کرے کہ اللہ مجبوری دور کرے، اللہ سب کی مجبوریوں کو دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب کاروبار دکان وغیرہ ہے تو اس میں اللہ سب کی کمائی میں برکت عطا فرمائے کہ وہ کوئی معاونین یا دنیا کی جو چیزیں ہم اس کو ہی اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی وقتی ظاہری کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں. تو نوکری کا تو یہ ہو گیا. دکانداری جو ہے، دکانداری میں آپ معاونین رکھ سکتے ہیں، کوئی بھروسے والا مل جائے تو اسے رکھیے، اور اس کے بعد آپ اس کو دکان پر چھوڑ کر کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں جماعت میں چلا گیا تو میرا جو معاون ہے، جو میرا امپلائی ہے، اس کو کیا کروں جماعت کے لیے؟ تو یہ بھی مسئلہ کتابوں میں موجود ہے کہ جو بازار کی جو مسجد ہوتی ہے، بازار میں جو مسجد ہوتی ہے، وہاں پر دوسری جماعت بھی کرنا بلا کراہت جائز ہے. یہ سب بڑی یعنی ایک کوششوں کی بات ہے. اس کے اندر بھی جذبہ ہو سب کے اندر کہ مجھے جماعت ملے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور اکثر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آس پاس کی کئی مسجدوں میں الگ الگ 15-15 منٹ یا 10-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جماعت کا. تو ایک یہاں پر شامل ہو گیا، دوسرا وہاں. کرنے کو بہت کچھ کر سکتے ہیں، دوسری جماعت بنا سکتے ہیں، ساری چیزیں رسیوں سے بات کر کے سب کچھ ہو سکتا ہے. پر سن اہل سنت امام ہی ہو، میں پیچھے سب کچھ عرض کیا ہے. تو کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، نہیں کرنے والے کے لیے 100 بہانے. یہ دکانداری کا بہانہ جو ہے، یہ بھی اس پر بھی ایک واقعہ بڑا بہت ہی دل کو لگنے والا واقعہ ہے. یہ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ سمجھ میں آئے گا. درود پاک پڑھنے سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے اس ملک بھارت میں ہماری حکومت ہوا کرتی تھی. مسلم حکمران عدل و انصاف کی حکمرانی کیا کرتے تھے. دلی کے تخت پر سلطان شمس الدین التمش بیٹھ کر کے بھارت پر حکومت کر رہے تھے. وہ دور سرکار خواجہ بختیار کاکی ان کا دور تھا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور سلطان شمس الدین التمش کی ان سے بڑی وابستگی تھی. ان کے در کا سمجھ لیجیے غلام تھا. وہ آپ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا. اب یہ معاملات چل رہے تھے اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ ظاہر ہوئی، اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا.
غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ تیار کر کے رکھا گیا، اور آپ کی جو قریبی خادمین تھے اس میں سے کسی نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، مجمع جو تھا، اتنے بڑے ولی گزرے ہیں تو مجمع بھی ہونا چاہیے، اچھا خاصا بڑا، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے گا جس میں یہ 3 باتیں ہوں۔ کون سی 3 باتیں؟ تو 3 باتیں یہ ہے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس کی تہجد کبھی نہیں چھوٹی ہو، تہجد گزار ہو۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس کی عصر کی سنت بھی نہیں چھوٹی ہو، اور دوسری سنتیں تو دوسری طرف ہے، عصر کی سنت یعنی جو سنت غیر موقع ہے جس میں تاکید نہیں ہے، عصر کی سنت بھی نہ چھوٹی ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے جماعت تو جماعت اس کی کبھی تکبیر اولا، یعنی تکبیر اولا اسے کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، اور اس نے بھی اس کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لیے، یعنی پہلی رکعت سے شامل ہو گیا۔ اچھا اب یہ بھی ہے کہ دیر ہو گئی رکوع تک، پہلی رکعت کے رکوع تک اگر شامل ہو گیا تو اسے بھی یہی کہیں گے کہ تکبیر اولا مل گئی ہے، مسئلہ بھی عرض کر دیا میں نے۔ یعنی پہلی رکعت سے ہمیشہ جب سے ہوش سنبھالا ہے پہلی رکعت سے امام کے ساتھ رہا ہو، ایسا نہیں کہ سلام پھر کے 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، بعد میں پڑھ لیا مسبق بنا، ایسا نہیں، ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک جب تک ساری زندگی اس نے امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی ہو۔ یہ وصیت سنا دی۔ وقت گزر رہا ہے لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ ان شرطوں کو پورا ہونے کا دعویٰ کرے کہ ہاں بھائی یہ سب میری بات ہے، میں آگے بڑھوں اور نماز پڑھا دیتا ہوں۔ نہیں، کوئی نہیں کر پا رہا، کافی وقت گزر گیا، سارے وہاں موجود ہیں، کچھ نہ کچھ کمی رہ جا رہی ہے، شاید تہجد میں کمی رہ جاتی ہوگی، شاید اثر چھوٹ جاتی ہوگی، فجر اثر کی سنت، شاید تکبیر اولا چھوٹ رہی ہوگی، کوئی بات رہ جائے، اتنی سخت شرطیں، کون اس پر پورا اترے گا؟ آخر بڑی دیر کے بعد ایک شخص آگے بڑھا، نیت کی، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مواجہ حضرت کے پاس آ کر کہتا ہے خواجہ میرا راز کھول دیا تم نے، آج تم نے میرا راز کھول دیا، یہ تم نے سب کے سامنے مجھے ظاہر کر دیا۔ نماز پڑھی، امامت کی، نیت کی، اللہ اکبر کا، لوگوں نے فوراً کہ بھائی امام صاحب آگے چلو نماز پڑھ لو جلدی جلدی۔ جنازے کی نماز ہوئی، تکبیرات ہوئی، تکبیرات کے بعد سلام پھیرا گیا، نماز ہوئی، دعا ہوئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ یار یہ اتنی سخت شرطوں پر پورا اترنے والا یہ اللہ کا ولی کون ہوگا، یہ کون ہے اللہ کا نیک بندہ، اس کو دیکھا تو جائے، پتا تو کرے کہ آخر یہ کون ہے جو زندگی نکل گئی لیکن اس نے تہجد نہیں چھوڑی، زندگی نکل گئی لیکن اس نے کبھی عصر کی سنت نہیں چھوڑی، زندگی نکل گئی لیکن کبھی اس نے تکبیر اولا تک نہیں چھوڑی، آخر یہ کون ہے؟ لوگ امام صاحب کی زیارت کے لیے آگے بڑھیں، مصافحہ کریں، لوگوں کے ہوش اڑ گئے جب امام کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا کہ جو اتنی سخت شرطوں پر مکمل اترا، آخر وہ کون ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، ہوش اڑ گئے کہ یہ امام نماز پڑھانے والا، ان تینوں شرطوں پر مکمل اترنے والا اور کوئی نہیں تھا، کوئی وقت کا عالم، کوئی وقت کا مفتی، کوئی وقت کا قاضی نہیں تھا، بلکہ دلی کی تخت پر بیٹھ کر بھارت پر راج کرنے والا سلطان، خود سلطان شمس الدین التمش تھا، بادشاہ تھا، بھارت پر راج کرنے والا، پورے بھارت کی نگہبانی کرنے والا راجا، بادشاہ، حکمران تھا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ ہم ایک دکان، 2 دکان، چھوٹی کمپنی، یہ کمپنی، یہ اس کے بہانے بنا لیتے ہیں، اور تکبیر اللہ تو چھوڑیے جماعتیں تک ترک ہو جاتی ہیں، چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہم جماعتیں ترک کر دیتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے اسلاف کا حال دیکھیے کیا حال ہے کہ دلی کے تخت سے بیٹھ کر کے پورے بھارت کو چلانا ہے، اور پھر بھی حال یہ ہے کہ تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی، عصر کی سنت بھی نہیں چھوٹ رہی،
اور یہاں تک کہ جماعت کا ایسا اہتمام کہ کبھی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹ رہی. یہ ہمارے اسلاف تھے. وہ ایسے تھے تو پھر ان کا حال کہاں تھا, کس عروج پر تھے, کہاں پہنچے ہوئے. اور آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نے نمازوں کو پیچھے کر دیا ہے, جماعتوں کو ترک کرنا شروع کر دیا. جب نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دی, ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا, اللہ نے ہماری حالت کو بدل دیا. قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک ہے. اس کا اقبال نے شعر میں اس کا ترجمہ بھی کیا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس ہے جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم خود بدل گئے. وہ لوگ ایسے تھے, نمازوں کا ایسا اہتمام, تو عروج پر تھے, حکمرانی کیا کرتے تھے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی ہم کو رعایا بنا کر کے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں. کیا کیا ہو رہا ہے سب دیکھ رہے نا. تو وجہ یہاں وہاں دوسری وجوہات مت نکالی, RSS, BJP, بجرنگ دل, یہ سب مت. اپنے آپ کو دیکھیے آپ نے کیا کیا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سب کچھ ہمارا اگر ہم اللہ کے ہو جائیں, اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں. ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر. وہ حکمرانی کر رہے تھے, کیوں؟ اللہ کی رسول کو, اللہ کی تمام احکامات کو, رسول اللہ کی سنتوں کو, حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیے ہوئے تھے. پہلے دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو دیکھ رہے تھے. پہلا پرائیورٹی آخرت کو دی ہوئی تھی, اس لیے دنیا بھی قدموں میں تھی. آج ہم نے آخرت کو پیچھے کر دیا, دنیا کے پیچھے لگے تو نہ دنیا مل پا رہی, نہ آخرت کا کچھ کر پا رہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بدلا, اللہ نے ہماری حالتوں کو بدل دیا. ہم اگر اب بھی اپنے آپ کو بدل دیں, اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں, فرسٹ پرائیورٹی آخرت کو دیں, تو انشاءاللہ دیکھیے دنیا بھی ہمارے قدموں میں. اللہ ہماری حالت کو بدلنے پر قادر ہے, اب بھی قادر ہے. بدلیے اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو بدلیے, اپنے رویوں کو بدلیے. اللہ کی مضبوطی کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے. جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیجیے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کیجیے, اس پر عمل کیجیے. تو اللہ ہم سب کو, آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے مسجدوں میں. آج آپ بمبئی میں یا پورے بھارت میں دیکھ لیجیے, اکثر مساجد پر جو ہے دیوبندی وہابیوں کا قبضہ ہے. کیوں کہ ہم نے مسجدوں میں جانا ہی چھوڑ دیا, انہوں نے جانا شروع کر دیا. گھستے رہے, دھیرے دھیرے جمع نمازیوں کی کثرت ہوتی رہی, ہوتے ٹرسٹی ان کا ہو گیا. پھر دھیرے دھیرے امام کو بھی ہٹا کر کے ہم نہیں پہنچے, ہماری مسجد ہی چلی گئی. دوسرے خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے, خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے. گھر خالی ہوا شیطان بسیرا کر لیتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے مسجدوں کو خالی چھوڑ دیا, شیطان کے ماننے والے, شیطان کے چیلے چپاٹے وہاں پر گھس گئے. تو انہوں نے قبضہ کیا, ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. ہم نے مسجدوں کو اپنے آپ خالی چھوڑ دیا تھا, ہم نے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے ہم, تو کیا ہوگا. اب دیکھیے الحمدللہ, اگر اب یہ پچھلے کچھ سالوں سے اگر آپ جائزہ لیں تو ایک جو بہاؤ بن رہا تھا اس پر کچھ روک لگی ہے الحمدللہ. سنی نوجوان مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں الحمدللہ, اور جماعت میں اہل سنت کی اکثریت دکھائی دینے لگی مسجدوں میں الحمدللہ. اس کو اور بڑھائے تو ان کے قدم نہیں جمتے. کئی جگہ تو یہ ہوا ہے کہ جہاں جمانے کی کوشش کی وہاں سے بھی کھجڑے گئے الحمدللہ. ہمارے سامنے کچھ مسجدیں ایسی ہیں, بلال مسجد وغیرہ, جہاں پر جما لیا تھا انہوں نے, فضائل اعمال وغیرہ شروع کر دیا تھا. وہ الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے اور وہاں کے بزرگوں نے الحمدللہ کام کیا اور بالکل باہر کر دیا. تو یہ اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو وہ پہنچیں گے, اور پھر مسجد جائے گی. تو پھر رونا رونے کے مطلب نہیں. اب مطلب ابھی وقت ابھی ہے کہ ہم کو پہنچنا ہے اپنی مسجدوں میں, اپنی اکثریت اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے, اور انشاءاللہ عز و جل پھر مسجد بھی ہماری, امام بھی ہمارا, سب کچھ ہمارا انشاءاللہ. پروردگار سے دعا یہی ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنے والا بنائے, اور 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا لگے تو شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لوگوں تک عام کیجئے, اپنی اور میری آخرت کا ذریعہ بنیے. پروردگار ہم سب کے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.